السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ بھارتی فوج کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی اس بات پر زور دیا تھا کہ بھارتی فوج کو تیسرے طیارہ بردار جہاز کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے فوری طور پر نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز بہت ہی مہنگے ہیں اور آپریشن سطح پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھارتی دفاع کے لیے فائدہ مند کبھی بھی ثابت نہیں ہوئی اور یہ صرف شو پیس ہی ہمیشہ بن کر رہے ہیں۔ اس کی مثال بھارت میں یہ دی جا رہی تھی کہ بھارت نے روس سے جب طیارہ بردار جہاز خریدنے کا معاہدہ کیا تو 90 کی دہائی میں اس کی قیمت $974 ملین تھی، جو بعد میں آہستہ آہستہ تبدیلیوں اور بہتریوں کے ساتھ تقریباً $2 ملین پر جا پہنچی۔ جب یہ سارے اہتمام ہو چکے تو پتہ چلا کہ ان پہ طیارہ کھڑے کرنے کے لیے جو ہے وہ تاجیز اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک تاجیز طیارہ ریڈی نہیں ہو سکا تھا، اس لیے روس سے ہی طیارے خریدے جائیں۔ پھر 45 کے قریب MiG 29 کے طیارے جو ہیں وہ خریدے گئے اور یوں یہ طیارے اور آپریشنل صورتحال مکمل ہوتے ہوتے روس سے خریدے جانے والا جو طیارہ بردار جہاز تھا اس کی قیمت $7 بلین تک جا پہنچی، جو کہ بہت زیادہ تھی۔ بھارت نے جو ملکی طور پر طیارہ بردار جہاز بنایا وہ بھی بہت مہنگا پڑا، اور بپن راوت کی یہ بات جو ہے ان کی وفات کے بعد بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ 6 سال تاخیر سے بننے والا جو طیارہ بردار جہاز تھا اس کی جو قیمت ہے وہ $3 سے $4 بلین ہونا تھی، لیکن وہ $10 سے $11 بلین تک جا پہنچی۔ اور ایک بار پھر تاجیز طیارے پھر تیار نہیں تھے جن کو اس طیارے پر کھڑا کرنا تھا، جو کہ ابھی بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، اسی لیے اس طیارے پر رکھنے کے لیے ابھی تک طیارے میسر نہیں ہیں، اور صرف یہ طیارہ بردار جہاز جو ہے بغیر جہازوں کے ہی جو ہے وہ چند ہیلی کاپٹرز کو اپنے اوپر سجائے ہوئے سمندروں میں آپ کو پھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب انڈین حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رافیل کی نیول ورژن کو خریدا جائے۔ اب پھر ایک نیا خرچہ ہے، کیونکہ انتہائی مہنگے ترین رافیل طیاروں کو خریدا جائے گا۔ پھر اس جو طیارہ بردار جہاز ہے اس میں کنفیگریشن جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گی، کیونکہ رافیل طیاروں کے لیے خصوصی آلات نصب کرنا ہوں گے، جس کی لاگت جو ہے وہ 25 رافیل طیاروں کے علاوہ ہوگی۔ اب آہستہ آہستہ یہ طیارہ بردار جہاز بھی سفید ہاتھی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کی لاگت جو ہے وہ $5 بلین سے چلی تھی اور اب تقریباً $17 بلین تک جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ جنرل بپن راوت ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد انڈین فوج کی اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی آئی، کیونکہ وہ جو بپن راوت تھے وہ مودی کی تمام دفاعی اسٹریٹجی کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور جنرل بپن راوت جو ہے ان کو چین اور پاکستان کے سرحدوں پر جو ہے وہ کام کرنے کا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا۔ ان کے جو ہے دنیا سے جاتے ہی ساری اسٹریٹجی بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئی۔ دراصل وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر فورس اور لینڈ فورسز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جدید بنایا جائے، اور نیوی کے لیے آپ دوسرے خریدی جائیں، بجائے اس کے کہ اتنا بڑا طیارہ بردار جہاز خریدا جائے جس کو چلانا، رکھنا اور آپریشنل سطح پر جو ہے وہ اس کی کاسٹ برداشت کرنا انڈین ٹیکس پیئرز کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم تھا۔ اب چند دن پہلے جو انڈین نیوی کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ انڈو پیسیفک معاہدے میں بھی شامل ہے اور اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کو اپنی طاقت کے لیے اور اس کامیابی کے لیے جو ہے وہ تیسرے طیارہ بردار جہاز کی بھی ضرورت ہے۔ اب جو نیا طیارہ بردار جہاز ہے اس کی لاگت جو ہے وہ تقریباً $15 بلین کہی جا رہی ہے، اور جو پرانی جو ان کی ہسٹری ہے اس سلسلے میں اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ $20 سے $25 بلین کا کاسٹ کرے گا، جو کہ انڈین نیوی اور دیگر جو ان کی فورسز ہیں ان کے لیے کاسٹ کٹنگ کا سبب بنے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس طیارہ بردار جہاز کے لیے ساری جو لے آؤٹ ہے وہ بنا لیا گیا ہے، اور جلد ہی یہ جو طیارہ بردار جہاز ہے اس کے اسٹریٹجی کے لیے اور اس کی خریداری کے لیے گورنمنٹ سے فنڈز مانگے جائیں گے، اور اگر یہ صورتحال ہو گئی تو انڈین نیوی کے لیے نئی آبدوزیں اور نئے فریگیٹس خریدنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا، جو کہ اس کے لیے مزید ایک نئی پریشانی کا سبب بن